اللہ اللہ اللہ۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 23، سورہ مومنون کا دوسرا رکوع اور یہ 18ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو پوجتے ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو نوح کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے، یعنی اس قوم کے بڑے بڑے کافر سردار بولے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تم جیسا بشر آدمی، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تابع بنانا چاہتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، اگر اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجنا چاہتا اور مخلوق پرستی سے، بتوں کی پوجا سے ہمیں منع کرنا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا، یعنی جو ہمارے باپ دادا پہلے گزرے ہیں ہم نے ان میں یہ بات تو نہ سنی کہ کبھی بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں یہ ان کی کمال حماقت تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لیا، یعنی کیسے نادان تھے، کہتے تھے کہ کیا بشر رسول ہو سکتا ہے، وہ اس قدر مقام اور مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ تو انہوں نے بشر کو رسول تو نہ مانا لیکن پتھروں کو خدا مان لیا۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، جنہ کہتے ہیں جنون کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک مجنون شخص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فتربصوا بہ حتی حین، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو، انتظار کرو تاکہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایسا ہو جائے تو خیر ہے، ورنہ اس کو قتل کر دینا۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے اور ان کے ہدایت پانے کی امید نہ رہی تو آپ نے دعا کی۔ قال، نوح نے عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس قوم کو ہلاک کر۔ فأوحینا الیہ، تو ہم نے نوح کو وحی بھیجی، ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ نگاہ کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری حمایت، ہماری مدد اور ہماری حفاظت میں کشتی بنا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آئے، ان کی ہلاکت کا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہو جائیں، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور تنور ابلے اور اس میں سے پانی برآمد ہو، تو یہ علامت ہے عذاب کے شروع ہونے کی۔ تنور سے ایک روایت کے مطابق
وہی تندور ہے جس میں روٹیاں بنتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ تندور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ فرمایا کہ اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، یہ تندور پانی سے بھرے گا اور پانی سے ابلنا شروع ہو تو یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو آپ کشتی میں مومنین کو سوار کرنا شروع فرمائیے گا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو اس میں آپ بٹھا لیں ہر جوڑے میں سے دو، یعنی کشتی میں حیوانات کے ہر جوڑے میں سے نر اور مادہ۔ دو سے مراد یہ ہے کہ جانور کی ہر قسم میں سے ایک نر لے لیں اور ایک مادہ لے لیں۔ تو جب یہ موقع آیا سارے جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ جب سیدھا ہاتھ بڑھاتے تو جانور کا نر آ جاتا، جب الٹا ہاتھ بڑھاتے تو مادہ آ جاتی اور آپ اسے کشتی میں سوار کر دیتے۔ اس طرح ہر جانور کا ایک جوڑا آپ نے کشتی میں سوار کیا۔ وہ اہلکا، اور اپنے گھر والے، آپ اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ منافقہ تھی اور ایک زوجہ مومنہ تھی، اور آپ کے 3 بیٹے مومن تھے۔ تو فرمایا اپنی مومنہ زوجہ کو، ایماندار اولاد کو اور تمام مومنین کو آپ کشتی میں سوار کریں، کیونکہ ویسے اہلکہ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے آتا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی نبی کے اہل ہوتے ہیں، یعنی اہل سے مطلب متبعین، پیروی کرنے والے۔ الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور کلام ازلی میں ان کا عذاب اور ہلاک ہونا معین ہو چکا۔ وہ آپ کا ایک بیٹا تھا، کنعان نام تھا، اور ایک آپ کی بیوی تھی، یہ دونوں کافر تھے لیکن ایمان ظاہر کرتے تھے، دل سے یہ منافق تھے۔ آپ نے اپنے 3 بیٹوں سام، حام، یافس، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں جو مومن تھے۔ سام سین الف میم، حام حا الف میم، یافس یا الف فا سا، اور ان تینوں بیٹوں کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد 78 تھی، آدھے مرد تھے آدھی عورتیں تھیں، یعنی 78 میں سے نصف مرد تھے اور نصف عورتیں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی ان کے لیے نجات کی دعا نہ کرنا، کیونکہ اب عذاب ٹلنے والا نہیں۔ انہم مغرقون، یہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب ٹھیک بیٹھیں کشتی پر آپ اور آپ کے ساتھ والے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ عرض کریں سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ، اور آپ عرض کریں اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا، یعنی کافر جو ہلاک ہوئے اور اللہ نے نوح علیہ السلام اور مومنین کو نجات دی، اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ تو ان میں
عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ضرور ہم امتحان لینے والے تھے، جانچنے والے تھے، آزمائش لینے والے تھے۔ اس قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کو اس میں بھیج کر اور ان کو واعظ و نصیحت پر معمور فرما کر، یعنی جو نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا۔ نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا، انہوں نے واعظ کیا، نصیحت فرمائی، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ نزول عذاب سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا ہے اور تصدیق اور اطاعت کرتا ہے، اور کون نافرمان، تکذیب اور مخالفت پر اصرار کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر فرمانے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے کون ایمان لانے والا ہے اور کون انکار کرنے والا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی، اور قوم پیدا کی، جیسے عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو، اور حضرت ہود علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو یہ حکم اللہ کا سنایا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں کہ شرک چھوڑو اور ایمان لاؤ؟ تمہیں ڈرنا چاہیے، تم شرک چھوڑ دو، ایمان لاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، ورنہ تم نے اگر نافرمانی مسلسل کی، کفر و شرک پر تم قائم و دائم رہے تو پھر برباد ہو جاؤ گے۔ سورہ مومنون کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ